آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال دی جائے گی اور احتجاج کیا جائے گا، ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں اڈیالہ جیل کے دروازے عمران خان صاحب کے لیے کھول جائیں گے۔ سر یہ کیوں کر ممکن ہوگا احتجاج سے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو رہائی چاہیے یا جو مجھے ریلیف چاہیے وہ عدالتوں سے چاہیے، تو احتجاج کی صورت بھی عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی سر؟ میں نے آپ کو یہ عرض کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا، میں نے کہا ان کی رہائی کا راستہ کھل جائے گا۔ اور رہائی کا راستہ کھلنے کا مطلب یہی ہے کہ جب عوام ایک بڑی تعداد میں نکلتی ہے، ایک پولیٹیکل پریشر بہرحال کریٹ ہوتا ہے، اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ آخر کو رہائی عدالت کے حکم سے ہی ہوگی۔ اور ابھی تک جتنے کیسز عمران خان صاحب کے آئے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی سرکار وہ عمران خان صاحب پہ ثابت نہیں کر سکی، بلکہ مین بڑے کیسز وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس بھی ختم ہوا، عدت کیس بھی ختم ہوا، جلد ہی القادر کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانے کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا۔ پہلا توشہ خانہ کیس ان کا مس فائر ہوا ہے، اس لیے اب توشہ خانہ 2 وہ لے کے آئے ہیں۔ سر میں یہی تو بات کریں کہ یہ تو عدالتیں جائیں گے نا۔ اب آپ پولیٹیکل پریشر بے شک بلڈ ہوگا، لیکن وہ پولیٹیکل پریشر کس پہ کرنا ہے؟ عدالت پہ کرنا ہے، حکومت پہ کرنا ہے؟ فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں اور وہ کر رہی ہے۔ حکومت پہ کرنا ہے، کیونکہ عدالت پہ تو پریشر ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت جو فسطائیت کر رہی ہے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ روڈوں پہ نکلیں اور آپ ایک پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ کریں، کیونکہ عدالتیں تو دیکھ رہی ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عدالتوں سے تو رک نہیں پائی اس حکومت کی فسطائیت جتنی بھی ہے جو ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اس لیے مجبوراً ہاں دیکھیں آپ ہم کے سب ساتھ کو تو ہو رہا روڈوں ہے، پہ اس نکلنا میں پڑا ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے فسطائیت، جو کچھ ہوا ہے اور ظلم کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن میں جس پولیٹیکل پریشر کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی کال کی بات کر رہے ہیں۔ تو مائی پوائنٹ از یا مائی کوسچن از کہ ایک پولیٹیکل پریشر کیسے بلڈ، اگر آپ حکومت پہ کر بھی لیں گے تو کیسز تو عدالتوں میں ہے نا، حکومت پہ پریشر بلڈ کریں گے کہ عمران خان کو چھوڑ دو۔ یہ جتنے غلط کیسز عمران خان صاحب پہ بنائے جا رہے ہیں، جتنے ان کے خلاف پرچے کاٹے جا رہے ہیں اور کاٹے گئے ہیں، جتنے ان کے خلاف بوگس گواہیاں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے، اور غلط ڈاکومنٹس بنا کے ان پہ الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عدالتوں سے یہ چیزیں ختم ہوں گی؟ جب تک پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا حکومت ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گی۔ مطلب فردر کیسز نہ بنے، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ رہائی ہو رہی تھی یا ضمانتیں ہو رہی تھی تو نئے کیسز بن گئے۔ ٹھیک ہے نا، آئی گاٹ یور پوائنٹ، تھینک یو سر۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں دوسرا خبریں اس چلی میں کہ جی دوسرا سین دیکھ لیں نا، اس میں دوسری پکچر دیکھ لیں کہ ہم صرف عدالتوں میں جا رہے ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، کوئی جلوس نہیں ہو رہا، اور بس صرف وکلاء جا رہے ہیں۔ کیا ایک پولیٹیکل جماعت کا یہ کام کہ صرف وکیلوں کے سہارے بیٹھ جائے؟ نہیں، پولیٹیکل جماعت کی اصل سٹرینتھ اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اس کا پولیٹیکل ورکنگ کیڈر ہے، اس کا ورکر ووٹر سپورٹر ہے۔ اگر وہ روڈ پہ ہوگا، وہ میدان میں ہوگا، تو جماعت کے لیے، ملک کے لیے، لیڈر کے لیے راستہ آسان ہوگا۔ ورنہ اگر صرف یہ وکلاء کے سہارے آپ بیٹھ جائیں تو وکلاء تو آپ کتنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا یہ میں صرف آپ کی اس لیگل بات سے کیسز ہیں؟ تھوڑا کیا یہ سا کیسز میرٹ اختلاف پہ کروں بنے؟ گی۔ علی محمد خان صاحب، ووٹر اور سپورٹر اور عوام تو سڑکوں پر ہوتا ہے، لیڈرشپ سڑکوں پر نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وکلا تو اپنا کام جو بھی عدالتوں میں کر رہے ہیں، آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں، لیڈرشپ گھروں میں ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے، وہ اس کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہ بلٹ کھاتی ہے، وہ شیلنگ برداشت کرتی ہے، وہ ڈنڈے کھاتی ہے، پھر وہ گرفتار ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے لیڈرشپ کو پہلے سڑکوں پہ لانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ لیڈرشپ کے بارے میں یہ الزامات جو ہیں وہ درست ہیں۔ ہاں کچھ ایم این ایز ایک احتجاج میں نہیں تھے، باقی تو سب احتجاج میں ایم این ایز اور سب موجود ہیں، اور سب سے زیادہ فرنٹ پہ آپ کی لیڈرشپ ہی فیس کر رہی ہے۔ لیڈرشپ کے گھر توڑے گئے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو غائب کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو ٹارچر کیا گیا ہے، بہت سی لیڈرشپ کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا ہے، بہت سی لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف عوام نہیں، لیڈرشپ، عوام اور کارکن سب نے مل کے قربانی دی ہے۔ سر ڈی چوک پہ کون لیڈر آپ کا پہنچا تھا؟ جس لیڈر نے لوگوں کو لے جانے کا عزم اٹھایا تھا، بیڑا اٹھایا تھا، ان کا نام ہے علی امین خان گنڈا پور، اور وہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک اور فسطائیت تھی۔
جس میں بڑی مشکل سے وہ نکلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی چوک پہ سر میرا پہنچنا ایک پورا ٹارگٹ پروگرام تھا ایکچولی اور نا ہم نے ثابت سوری کیا میں کہ تمام فسطائیت کے ود آل باوجود ڈیو وہ پہنچے. ریسپیکٹ علی محمد خان صاحب بے شک وہ پہنچے لیکن پھر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے. تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس چیز کو, آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جو اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب سے یا جے یو آئی کی کوئی لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ نہ صحیح کامران مرتضیٰ صاحب یا کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات کرے, یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے؟ اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, خواہش کی بات نہیں ہے, یہ تو دو جماعتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر وہ آتے ہیں ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, میں تو اس کو ویلکم کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن ایسی کسی خواہش کا اظہار ابھی کیا نہیں گیا کیونکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے بھی ابھی فی الحال کوئی دور دور تک آثار نہیں ہے. مولانا صاحب کی طرف سے تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی خواہش ہے. آپ اس کو آگے بنتا دیکھ رہے ہیں؟ خواہش آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے, جماعتوں کی خواہشات نہیں ہوتی, جماعتوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کے پولیٹیکل اہداف ہوتے ہیں. باقی آپ نے کامران صاحب کی بات کی ہے, وہ تو ویسے بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. ایز اے لائر اگر وہ عمران خان صاحب کے پاس آنا چاہیں کوئی پولیٹیکل میسج کے ساتھ تو موسٹ ویلکم. میں تو دوبارہ یہ کہوں گا کہ ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی, کیا واقعی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کریں گے, کوئی پیغام بھیجیں گے, کوئی ایفرٹس کریں گے؟ دیکھیں, بعض اوقات آپ کی ایک ذاتی سوچ ہوتی ہے جو کبھی پارٹی پالیسی کے ساتھ 100% ایگری نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ کی بات پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ پارٹی کی پالیسی پہ چلتے ہیں, آپ پارٹی کی پالیسی پہ چلتے ہیں. میری ذاتی رائے اس پہ ایک تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہوئی, اب پارٹی کی پالیسی بھی ہے. جب ٹرمپ صاحب صدر نہیں بنے تھے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, صبح میں نے اس پہ ایک رائے کا اظہار کیا کہ کوئی بھی صدر آتا ہے, ریاستوں کی پالیسیاں صدر کے بدلنے سے 100% نہیں بدلتی, صرف پالیسی شفٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہاں سے حکم آ جائے گا, کوئی رہائی کا آرڈر آ جائے گا, پروانہ آ جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. ریاستوں میں, ملکوں میں ایسے نہیں معاملات چلتے. ہاں, ان کی طرف سے ایک بیان آ سکتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. وہی بات عمران خان صاحب نے کی جیل میں کچھ گھنٹے بعد, اور وہی ہماری پارٹی کی پالیسی ہے. خان صاحب نے یہی کہا, رہائی کے متعلق انہیں کوئی کامنٹ نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جوڑ کے. ہاں, یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی پالیسی کم از کم غیر جانبدار ہو جائے گی. باقی ہماری رہائی ہماری عدالتوں سے ہونی ہے, ایک پولیٹیکل ڈائلاگ سے بھی ہونی ہے, اور عوام کی طاقت سے ہونی ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب کوئی بہت بڑا کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, یا وہ کیوں کریں گے, وہ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں گے. صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سر میں نے تو سنا آج کے صوابی جلسے میں آپ کے کچھ لوگوں سے عوام نے امریکی جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے آج. میں تو وہیں تھا شام سے, میری نظر سے نہیں گزرا. میں نے تو 2 جھنڈے زیادہ دیکھے, پاکستان کے جھنڈے اور تحریک انصاف کے, اور ساتھ میں فلسطین کا جھنڈا میں نے دیکھا. جھنڈا دیکھ کے دل خوش ہو گیا.